الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدم قدم پہ برکتیں قفس قفس پہ رحمتیں
جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں جہاں نہیں گیا وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، محترم جناب قاری حق نواز صاحب حفظہ اللہ تعالی کی دعوت پر تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر، اسٹیج کی زینت بننے والے علماء کرام، آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جس جگہ کی بنیاد رکھنے والے مجاہد ختم نبوت، نمونہ اسلاف، قریہ قریہ گاؤں گاؤں توحید و رسالت کا پیغام دینے والے حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی نور اللہ مرقدہ، ان کا لگایا ہوا یہ بوٹا جو آج گلشن کی صورت اختیار کر گیا، اور اس درخت کی چھاؤں میں آپ کو مجھے بیٹھ کر خدا کا پیغام سننے کا موقع مل رہا ہے۔ مدرسہ حاضہ کی پورے سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گی۔ خدا کی وہ امانت جسے غار حرا سے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کے سپرد یہ ذمہ داری سونپ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن نبوت والا کام قیامت کی صبح تک بعد میں آنے والوں کے سپرد کر کے چلے گئے کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد تاج نبوت کسی کے سر پہ نہیں آئے گا، ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ختم نبوت والا کام قیامت کی صبح تک تمہارے ذمہ لگا ہوا ہے۔ جو جو اس کام کو کرتا رہے گا اللہ کی رحمت والی چادر میں آتا رہے گا۔ تو جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کے والدین، ان کے عزیز رشتہ دار، میں کن الفاظ سے ان کو مبارکباد دوں۔ میرے پاس نہ ان حفاظ کے لیے نہ ان کے والدین کے لیے وہ الفاظ ہیں
کہ میں ان کو مبارکباد پیش کر سکوں۔ یہ آپ کے سامنے جس کے سر پہ دستار سجے گی، پگڑی بندھے گی، یہ صرف قرآن کا ایک حافظ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک اور مدرسہ قائم کر دیا ہے۔ دن رات یہی پیغام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوتا ہے کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اسی پیغام کو لے کر تجارت کی نیت سے نہیں، کسی رشتہ دار کو ملنے نہیں، کاروبار کی نیت سے نہیں، 17 دنوں میں 4 صوبوں میں الحمدللہ ہو کے آیا ہوں۔ کل رات بھی تقریباً پشاور سے 2-2:30 بجے واپسی ہوئی۔ ہر جگہ الحمدللہ اس پیغام کی بہاریں ہیں۔ روکنے والوں نے سر توڑ کوشش کر لی، اس پیغام کو اور پیغام والوں کو مٹانے کے لیے کوئی ایسی طاقت نہیں جس کا استعمال نہ کیا ہو۔ عوام الناس میں دوریاں پیدا کر دی، لوگوں کی زکوٰۃ، لوگوں کے خیرات، صدقات، عشر، چرمہ قربانی، ان کے ذہنوں میں غلط سوچ پیدا کر دی کہ جہاں تم کار خیر سمجھ کے دے رہے ہو، یہاں تو دہشت گردی کا ایک نظام ہے جو اس ملک میں بسنے والی عوام کی خوشیاں تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کے دینی اداروں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دے دیے گئے۔ اس سال بھی شہری مدارس تو چلو کسی نہ کسی سہارے سے کھڑے ہوئے ہیں، دیہاتوں کے اندر جہاں پورے سال کا نظامی قربانی کی کھالیں تھیں، ادھر بقرہ عید کا دن تھا، ادھر علماء کرام، مدرسین حضرات، مفتیان کرام، محتمم حضرات کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا اللہ اتنا بڑا ایک نظام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکاتیں اور ہماری خیرات میں چلتا ہے۔ ایک ایک ادارے کے اندر 6-6 ہزار سے لے کر 22-22 ہزار تک طلباء کرام ہیں۔ 250-300 کی تو بات ہی نہیں، 50-60 کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ ایک ایک ادارے کی پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے ساتھ منسلک شاخیں ہیں۔ یا اللہ یہ نظام کیسے چلے گا؟ معاشی حالت سے تنگ آ کر لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ دی، لوگ ذاتی مکان سے کرائے کے مکانوں میں آ گئے۔ 4 بچوں کے باپ نے معاشی حالت سے تنگ آ کر خودکشی کرنی شروع کر دی۔ قرآن والوں پر آج سے نہیں 1400 سال سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے روٹی کی وجہ سے آج تک کوئی بھی مدرسہ بند نہیں ہوا ہے۔ بھائی تمہاری سبحان اللہ بڑی ہولی ہے بھائی۔ یہ روڈوں پر زبان بڑی چلتی ہے، چائے کے چھلوں پر بڑی چلتی ہے، سیاست کے موضوع پہ بڑی چلتی ہے، سبحان اللہ کہتے پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی۔ کہو گے تمہارا فائدہ، نہ کہو گے تو مجھے میری تقریر بھولتی کوئی نہیں۔ تو اپنے ذہنوں سے یہ گندی سوچ نکال دو کہ مدرسے کے ساتھ تعاون نہ کریں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے۔ مدرسے چلانے والا انسان نہیں، مدرسے چلانے والا خدا ہے بھائی۔ اس کو کہتے روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے، یہ ہے تبدیلی۔
کہ تمہارے سامنے تبدیلی ہے. اس سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ اماں ابا نے مدرسے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، تائے چاچوں نے کبھی عربی قاعدہ نورانی قاعدہ نہیں پڑھا، علی فنار بے بکری نہیں پڑھا. انہی کے گھر میں پلنے والا مدرسے کے اندر آیا جسے ناک صاف نہیں کرنی آتی تھی. اس 10-15 ہزار روپے تنخواہ لینے والے نے صبح فجر سے لے کر رات 10 بجے تک اتنی محنت کی جسے تم دہشت گرد کہتے ہو، ملکی امن تباہ کرنے والا کہتے ہو. اس نے اتنی محنت کی ہے، خدائے پاک کی قسم جانور حوالے کیا تھا، اس نے انسانیت کا تاج پہنا کر تمہاری جھولی میں واپس لٹا دیا. پتہ نہیں تم کس چیز کے بنے ہو، ناراض مت ہونا، ہوگے تو میرا کیا لوگے. مچھر کاٹ جائے، مولوی صحیح ہو جائے تو مچھر بھی صحیح ہو جائیں گے. چلتے چلتے جتی کی تنی نکل جائے، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا جی. جن کو تم نے ووٹ دیے تھے انہی کے جوت جب سر میں برسنے لگے مولویوں نے کہا تھا. میرا موضوع سیاست نہیں، نہ میں اس سے واسطہ ہے. قرآن کے 30 پاروں میں اتنے انوارات ہیں، زندگیاں گزر گئی اور گزر جائیں گی، اس کی گہرائی تک کا پہنچ ہی نہیں سکے گا میرے بھائی. اور اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو. یہ پہلا جلسہ ہے الحمدللہ. ایک تقریر یہاں ہو رہی ہے، ایک عوام میں ہو رہی ماشاءاللہ. کوئی ادھر سے پھدک پڑتا ہے، کوئی ادھر سے خسر پسر ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے خسر پسر ہو رہی ہے. پتہ نہیں گھر والی کا غصہ آج اسی جلسے میں نکال لو بیٹھ کے. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سن لو، مرضی تو پھر اپنی نہیں اس کی ہے، چاہے وہ عمل کی توفیق دے، چاہے جو سنا ہے وہ یہیں رکھ لے، خالی ہاتھ واپس بھیج دے. تو عرض کر رہا تھا یہ اپنی سوچیں بدل لو کہ مدارس کو ہم چلاتے ہیں، ہماری حیثیت تو 500 روپے ہے، 1000 روپے، 1500 روپے، اور وہ بھی پورے سال کا احسان کہ بچے بھی اماں ابا مریں گے تو نہیں بھیجنے. ہمارے مروں کے کپڑے بھی آپ نے پہننے. گناہ ہم کریں راتوں کو توبہ استغفار تو نے ہمارے لیے کرنی، 1000 روپے نہیں دیتے، رسید نہیں کٹاتے. جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی مرے گا نہیں، ان کے لیے کھانا نہیں آئے گا. جب تک ابو جی کا جنازہ نہیں اٹھے گا، تیرا باپ تجھے پیارا نہیں انہیں پیارا ہے. تجھے پیارا ہوتا روزانہ ایک پارا پڑھ کے باپ کو بخشتا. انہیں پیارا ہے، باپ تیرا مرا، پارے پڑھ کے یہ بخش رہے ہیں. چنیوٹ کے امیر صاحب، معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، آپ ہمارے بھائی ہو. کبھی یہاں سوچا ہے آپ نے؟ باپ مرا ہے، گھر سے چرپائی نہیں دیتے، چندے والی چرپائی مسجد سے اٹھا کے دے رہے. مولوی صاحب ابو فوت ہو گئے ہیں، میں نے سوچا میں جنازے کی چرپائی بنا دوں، لوگوں کے جنازے اس پہ ہوں گے، ثواب میرے باپ کو ملے گا. کروڑوں کا مالک ہے اور گھر کی چرپائی کوئی نہیں باپ کے جنازے کے لیے. ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو مر کے دیکھ لو. اتنی اوقات ہے جن بچوں کے لیے کھرا کھوٹا کچھ نہ دیکھا، یہ تمہیں اپنے گھر کی چرپائی پر لٹا کے قبرستان نہیں چھوڑ کے آئیں گے. یہ مانگے کی چرپائی، لوگوں کے چندے کی چرپائی گھر میں لے کے آئیں گے. سگی بیوی جو تیرے ساتھ ساری زندگی گزار گئی، 10 بچوں کی ماں ہو گئی، جب تیرا کفن میں لپٹا ہوا وجود پڑا ہوگا نا، یہ تجھے اپنی گھر کی چادر دینے کو تیار کوئی نہیں ہوگی. تو کہے کہ جا مسجد میں سے کلمے والی چادر لے آ. چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، کلمے والی چادر لا کے ڈالو گے، پتہ نہیں ثواب ملے یا نہ ملے. لیکن بچہ اللہ اکبر اپنے کندھے سے رومال اتار کر 2 آنسو لگا کر باپ کے چہرے پہ ڈالے گا اور کہے گا الہ العالمین آنسو نکالنا میرا کام ہے، رحمت برسانا تیرا کام ہے.
میں کیسے مان جاؤں یہ ترقی یافتہ قوم ہے، ابھی تک چندے والی چرپائی پہ گزارا ہو رہا ہے، میں کیسے مان جاؤں قوم ترقی کر گئی؟ امیر و غریب و ریڑی بانو تاجرو، کوئی بھی اس جنازے والی چرپائی کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ اور تجھے اسلام اتنا مظلوم نظر آیا، خدا کا گھر تجھے اتنا کم حیثیت نظر آیا، کفن والی چادر جنازے والی چرپائی مسجد میں لا کے رکھ رہا ہے۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کتنے صحابہ کے جنازے اٹھے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایک کتاب کھول کے دکھاؤ کسی کے جنازے کے لیے مسجد سے چرپائی آئی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دکھاؤ۔ اگر کلمے والی چادر سے جزا سزا کے فیصلے ہوتے، رب کائنات کی قسم ہے، سموار کے دل میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، بدھ کے دل تدفین ہوئی، 2 دن تک جنازہ مبارک گھر میں پڑا رہا، وجود مبارک گھر میں رہا، کسی کی ہمت قبر میں اتارنے کی نہ ہوئی۔ اگر جزا سزا کے فیصلے چادر پر ہوتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کلمے والی چادر نکال کر نبی کے وجود پر ڈالتی۔ اور چلو زندگی سنت کے مطابق نہیں گزارتے، مرو تو سنت کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں، جوانی کے بعد بڑھاپے کا ٹھکانہ اور ہے، بچپن کے بعد جوانی کا ٹھکانہ اور ہے، شادی سے پہلے شادی کے بعد ٹھکانہ اور ہے۔ مر کے دیکھ، رب کائنات کی قسم ہے، قبر کے علاوہ دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ میں دوسرے دیش سے تمہارے پاس آیا، میں پردیسی مولوی، میری بات پہ تم یقین نہ کرو، مجھے ایمانداری سے کوئی تو آدمی ایسا کھڑا ہاتھ کر کے بتائے، مولوی صاحب میرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا، کسی کے گھر سے ماں کا جنازہ، کسی کے گھر سے ابو جان کا، بہن رشتہ داروں کا جنازہ کیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اپنے مرنے والوں کی قبروں پہ چلے جانا، جا کے پوچھ لینا مولوی حنان کہہ کے گیا، بتاؤ جن چیزوں کو تم کامیابی سمجھا کرتے تھے، ان چیزوں نے تمہیں قبر میں آ کر کتنی کامیابی دلائی ہے؟ پورے قبرستان سے آواز آئے گی، ولی بولیں گے، شیخ الحدیث بولیں گے، کتب ابدال بولیں گے، پیر بولیں گے، تابعین بولیں گے، امیر بولیں گے، غریب بولیں گے، سید زادے بولیں گے، مہاجر لوکل لوگ بولیں گے، اور لوگوں پٹھان پانی پتی ارائی بولیں گے، شیخ قریشی بولیں گے، حافظ بولیں گے، دیلدار بولیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جن چیزوں کو کامیابی کا دنیا میں معیار سمجھا تھا اور دنیا داروں نے معیار سمجھا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں دھوکہ نکلی۔ قبر میں آ کے پتہ لگا یا مال نہیں چلتا، یا اولاد کام نہیں آتی، یا سونا چاندی کام نہیں آتا، قبر میں آنے کے بعد صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کام آتی ہے۔ اس مبارک زندگی کے لیے کوئی بھی اپنے گھر کے دروازے کھولنے کو تیار نہیں۔ کہیں برادری آڑے آ گئی، کوئی دنیا کی روشن خیالی آ گئی، اور میرے عزیزوں کئی اونچا ذہن آڑے آ گیا، کئی بچی کی فرمائش آڑے آ گئی، اور لوگوں کئی بچے کی فرمائش آڑے آ گئی۔ ہاں، یہ زندگی کس وقت کام آئے گی؟ اس زندگی کا احساس کس وقت ہوگا؟ جب دلہن بنا کر لاڈلی کو گھر سے رخصت کرو گے، پھر سارے رو رو کے کہیں گے قرآن لے کے آ جاؤ۔
دادی جی کو بلا لو، ابو جال کو بلا لو، بھائی کو بلا لو، اور ماموں کو بلاؤ، چاچا کہہ رہا میرا حق ہے، ابا کہہ رہا میرا حق ہے، ماموں کہہ رہا میرا حق ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس وقت تم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا تم سمجھتے ہو قرآن ہنس ہنس کے آ رہا ہے اور نہیں قرآن رو رو کے آ رہا ہے۔ کو ظالمو تمہیں شرم نہ آئی؟ بچی کا رشتہ دیکھنے گئے، مجھے یاد نہیں کیا، منگنی پہ مجھے یاد نہیں کیا، عید تہوار پہ کپڑے دینے گئے، مجھے یاد نہیں کیا، تاریخ رکھی مجھے یاد نہیں کیا، بارات کے آنے پہ مجھے یاد نہیں کیا، کھڑے ہو کے کھانا کھلایا مجھے یاد نہیں کیا، جہیز کی لعنت پہ یاد نہیں کیا، دودھ پلائی کی رسم پہ لڑکے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈالتے ہوئے مجھے یاد نہیں کیا، جمعے کے دن بارات کا دن رکھا، جمعے کے دن شادی کی تاریخ رکھی، کتنے براتیوں کا نماز جمعہ قضا ہوا، پکانے والے نے نماز جمعہ نہ پڑھی، اور میز سجانے والے نے، شادی حال والوں کے ویٹروں نے نماز جمعہ نہ پڑھی، گھر کے کئی افراد نے، کئی عورتوں نے نماز جمعہ چھوڑ دی۔ رب کائنات کی قسم ہے قرآن کی برکات بعد میں لے کے جائے گی، اتنی بے نمازیوں کی نحوست لعنت جھولی میں پہلے لے کے جائے گی۔ اب قرآن پاک لے آؤ، جب مریں گے تب قرآن یاد آئے گا۔ او لوگو، بچی کے رخصتی کے وقت قرآن یاد آئے گا۔ ان علماء سے پوچھتے کیوں شرم آتی ہے، ان سے پوچھو رخصتی کے وقت جب قرآن اٹھا کر بے وضو کی حالت میں اللہ اکبر جس کے سر پہ رکھ رہے ہو اور امید رکھ رہے ہو قرآن رحمت برسائے گا، قرآن سے بھی تو پوچھو، پکار پکار کے کہہ رہا ہے اپنی سنائی جاؤ گے، میری بھی تو سنو۔ اللہ اکبر، جس کے سر پر رحمت سمجھ کے مجھے رکھا گیا، اس سے پوچھو ماں کی گود سے لے کر بی اے پاس تک، پھر شادی کے دنوں سے لے کر آج رخصتی وقت جو میرے سر پر کتاب موجود ہے، اسے کبھی کھول کے دیکھا کہ نہیں؟ میں تجھے جانتا ہی نہیں، میں تیرے پہ رحمت کیسے برساؤں؟ حدول الفاطمہ الزہرا ہو، حدول الرقیہ ہو، ام کلثوم زینب ہو، خدیجہ عائشہ ہو، مجھے بھی ان کے سر پہ رحمت کا سایہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، جس نے بیوٹی پارلر میں باپ اور بھائی کی حلال کمائی کے 25,000 روپے ضائع کیے ہوں، پوز بلوا کر مووی والے کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ اکبر اپنا چہرہ اپنا جسم ظاہر کیا ہو، قرآن اس پہ رخصتی کے وقت رحمت نہیں برساتا بلکہ خدا کی لعنت برساتا ہے۔ گاڑی میں قرآن پاک سنہری بکسے میں، چنیوٹ کے کاریگر نے نقش و نگار نکال کر صندوقڑی بنائی، باکس بنایا قرآن پاک کا، آگے آگے لے کے جا رہے ہو۔ ابھی شادی نہیں کرنی، 6 مہینے کا ٹائم دو، اول تو جہیز چاہیے، کوئی نہیں لائے گی تو کہاں رکھیں گے؟ بہو کا جہیز آیا، سسر نے کمرہ خالی کر دیا، دیور جیٹھ نے خالی کر دیا، درانی جٹھانی نے کہا میرے کمرے میں رکھ لو، لیکن رب کائنات کی قسم قرآن پاک گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہے، کوئی کمرے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اماں آ گئی، ابا آ گئے، کہتے جاؤ مسجد میں رکھ کے آ جاؤ، ہمارے گھر میں سے کون پڑے گا؟ ایمان والی معززات گھرانے کی، باغیرت گھرانے کی، غیرت والی عورتوں 6 مہینے بعد بکسا کھولتی ہو، پیٹیاں کھولتی ہو، الماریاں کھولتی ہو، جہیز کے سامان کو ہوا لگاتی ہو۔ یہ میرا بھائی دبئی سے لایا تھا، یہ ڈینر سیٹ میرے بھائی کا دوست انگلینڈ سے لایا تھا، یہ میرے ابے جان نے کپڑے لاہور سے لا کے دیے تھے، یہ پشاور کا مال ہے، یہ چائنا کا مال ہے۔ اللہ اکبر، کپڑا باپ نے دیا، کمبل بھائی نے دیا، اور قرآن پاک کھول لے، کبھی صندوقڑی سے قرآن پاک کو نکال کر سینے سے لگا کر ہوا
لگا لے، کمبل تیرے بھائی نے دیا، یہ ڈینر سیٹ تیرے باپ نے دیا، قرآن سینے سے لگا، یہ تجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ تھوڑا 2 قدم اور آگے چلو، شام کو گھر والا آیا، گھر کے اندر مسکراتی مسکراتی پھر رہی ہے، کیا بات ہے کہ تجھے شام کو بتاؤں گی، شام کیا بات ہے، کہنے لگی تجھے مبارک ہو، پہلے سونے کی انگوٹھی بنا کے دے، پہلے بریسلٹ بنوا کے دے، کیا بات ہے، تجھے مبارک ہو، تیرا وارث آ رہا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، تو باپ بننے والا ہے۔ پھدک پھدک کے پھر رہا تھا، رات کے 12 بجے مٹھائی لا کے منہ میٹھا کرا رہا تھا، دونوں میاں بیوی بیٹھ کے ساری رات سوچا کرتے تھے، لڑکا ہوا تو کیا بنائیں گے، لڑکی ہوئی تو کیا بنائیں گے، تیری منہ سے ڈاکٹر نکلا، تیرے منہ سے انجینئر نکلا، تیرے منہ سے وکیل نکلا، رب کائنات کی قسم ہے 9 مہینے خدا کی امانت تیرے پیٹ میں پلتی رہی، کبھی تیرے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ آنے والے وارث کو ہم خدا کے قرآن کا مہمان بنائیں گے۔ پھر آج تعویذ لیتے پھر رہے ہو، بھاگتے پھر رہے ہو، مولوی صاحب کوئی حل بتاؤ اولاد فرما بردار ہو جائے، مولوی صاحب کوئی دعا کر دو، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، اور تعویذ بعد میں لے، چینی بعد میں پڑوا، چنے بعد میں پڑوا، پانی بعد میں پڑوا، لونگ الائچی بعد میں پڑا، پہلے مصلی بچھا کے توبہ کر، جو تو نے قرآن سے بے وفائی کی، رب کائنات کی قسم ہے کسی کے جادو کا اثر نہیں ہو رہا، قرآن سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے پھٹکار برس رہی ہے۔ امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، اور نہیں امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، انڈیا نے بیڑا غرق نہیں کیا، اچھا وہ اتنے ویلے بیٹھے ہمارا بیڑا غرق کریں، ان کے بچے کوئی نہیں، ان کے پاس ایٹمی طاقت کوئی نہیں، ان کا ملک کوئی نہیں، انہیں سوچ پڑی کہ ہمارا بیڑا غرق کریں، نہ امریکہ نے بیڑا غرق کیا، نہ انڈیا نے بیڑا غرق کیا، صبح سے لے کر شام تک تیرے گھر کے فرد نے ایک نماز کا سجدہ نہیں کیا، رب کائنات کی قسم ہے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تیرے دسترخوان میں بے برکتی آ گئی ہے۔ انڈیا نے بیڑا غرق کوئی نہیں کیا، تیری بیٹی صبح کالج کی کتابیں لے کر اپنے بیگ گلے میں ڈال کر اس انداز سے نکلی، بھائی کپڑوں کو دیکھ کے مارے شرم کے اندر چلا گیا، باپ کی نگاہیں جھک گئی، تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا، اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں نے اس بے حیا عورت کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، اس بے پردگی کی وجہ سے رب کائنات کی قسم ہے تیرے میرے گھر کے عمل میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ شادی کے جوڑے دیکھنے والوں، اللہ اکبر، دوست کے ولیمے میں برات میں کپڑے دیکھنے والوں، کبھی ان علماء اکرام سے اللہ دن رات ان کا بھلا کرے، ان سے پوچھا کرو قبر کا جوڑا کون سا ہے، تمہیں بتائیں گے۔ اگر مرد کا انتقال ہو جائے 3 کپڑوں میں کفن دو، ایک سینہ بند، 2 چادریں، اگر میری بیٹی بھی اللہ تمہارے سہاگ کو اور تمہیں سلامت رکھے، دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 کپڑے مرد کو ملیں گے، 5 کپڑے عورت کو ملیں گے، ایک سینہ بند ہے، ایک ہزار بند ہے، 2 چادریں ہیں، سارا جسم سارا وجود چھپ گیا، 5ویں چادر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، مولوی صاحب مفتی صاحب اس کا کیا کروں؟ فرمایا اس کے ننگے بالوں پر ڈال دے، اب تو مر گئی جس نے کبھی بچپنے میں دوپٹہ نہ لیا، جوانی میں دوپٹہ نہ لیا، ماں باپ کے سامنے کالج کی لائن میں دوپٹہ نہ لیا، بازاروں
بازاروں میں عید کی خریداری میں، بچے کے کپڑوں کی خریداری میں، مارکیٹ میں کبھی دوپٹہ نہ لیا، شادی بیاہ میں ننگے سر پھرا کرتی تھی، آج مر گئی کا معاملہ تمام ہو گیا، کام ختم ہو گیا، اب اس کے سر پہ دوپٹہ کیسا؟ عرش عظیم کے مالک کی آواز آئی، تمہاری غیرت ختم ہو گئی، تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے، جب تک تمہارے سے ملتی رہی، ننگے سر رہی، تمہارے ایمان میں فرق نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ اب قبر میں آ کے میرے سے ملاقات کرے گی، میں نہیں چاہتا جب میرے سے ملاقات کرے میری بندی کا سر ننگا ہو۔ چلیے اٹھ کے مسلمانوں، جاؤ اپنی بچیوں بہنوں کو جا کے بتا دینا، جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ چلیے اٹھ کی مارکیٹوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ معاشرہ صحیح ہو جائے تو گھر صحیح ہو جائے گا، اور گھر صحیح ہو تو معاشرہ صحیح ہوگا۔ گھر بگڑے تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوئی۔ ملک سدھارنے میں چلے ہیں، حکومتیں سدھارنے میں چلے ہیں، گھروں کو سدھارو۔ نفرتوں کی آگ سے تمہارے گھر جلے پڑے، بھائی بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، نندن بھاوج میں جھگڑا، درانی جٹھانی میں جھگڑا ہے، سالے بہنوئی میں جھگڑا، ماں بیٹے میں، بیٹی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، لڑائی لڑائی ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اس سے بھی بڑی کیا قیامت ہوگی؟ باپ بیٹے کے درمیان محلے والے صلح کرا رہے ہیں۔ کیا یہ وہی دین ہے جو پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جھولی میں ڈال کر کہا تھا آج میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، تم گواہ ہو، کیا جو محنت میرے ذمہ لگائی تھی اس محنت کو میں نے پورا کر دیا؟ صحابہ بولے، ان کے بولنے پہ رب بولا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محمد تو نے اپنا کام، اپنا مشن پورا کر دیا، آج دل کی بہاروں کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اور لوگوں اپنے لباس میں، اپنے کردار میں، اپنے جسم و جال میں، اپنے ماحول میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی موت میت میں، اپنی غمی خوشی میں دیکھو آج وہ دین، اس دین پر عمل ہو رہا ہے جو کملی والا 1400 سال پہلے اس امت کی جھولی میں ڈال کے گیا تھا۔ شادی کے وقت اللہ رسول یاد کوئی نہیں، اور لوگوں مرتے وقت تو اللہ رسول کو یاد کر لو۔ موبائلوں پہ دیکھ رہے ہو، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو، اخباروں میں دیکھ رہے ہو، ادھر جنازہ جا رہا ہے، بجائے قل اللہ پڑھنے کے، بجائے کلمہ طیبہ پڑھنے کے، ڈھولک کی تھاپ پر بھگڑا ڈالا جا رہا ہے اور اپنے پیر کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس سے بڑی قیامت کب آئے گی؟ قبروں پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہو اس لیے کہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اسے پتہ لگ جائے عصر کا ویلا، مسجد کی دکانوں میں رہ کے عصر کی نماز نہ پڑھی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اسے قبر میں عصر کی نماز کے وقت کا کیسے پتہ لگے گا؟ مسجد کے مکال کے ساتھ دیوار مکال کی تھی، اور لوگوں اللہ اکبر 5 اذانیں صبح شام اس کے کانوں میں، اس کے گھر میں پڑی۔ مسجد کا پڑوسی بن کر خدا کے گھر میں نہ آیا، وہ فرشتوں کو کیسے بتائے گا؟ میرے سے سوال نہ کرو، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب جاؤ اپنا کام کرو، یہی تو گاہکی کا ٹائم ہے۔ قبر میں جاؤ گے جب فرشتے گرز لے کے کھڑے ہوں گے تب پتہ لگے گا۔
ادھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ او لوگو، یہ کھانا کھانے کی دعا نہیں ہے، یہ نیا کپڑا پہننے کی دعا نہیں ہے، یہ سواری پر چڑھنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ قبر پر مٹی ڈالنے کی، 3 مٹھیاں ڈالنے کی یہ دعا ہے۔ ادھر قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، یقین جانو قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، ادھر جس کے چہرے پر، جس کی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، رو رو کے کہہ رہے ہیں او ایسے نہ چلے جانا، سامنے فرشتے پوری زندگی کا حساب لینے کے لیے کھڑے ہیں، ابھی کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، خدا کے واسطے بے شک پھولوں کی چادر نہ ڈال، میں تیرے سے گلہ نہیں کروں گا، بے شک تو میری قبر پر مکھانے نہ رکھ، بے شک میری قبر پہ کھڑا ہو کے اذان نہ دے، میں گلہ نہ کروں گا، خدا کے واسطے او میرے چاچے، او میرے تائے، او میرے بھانجے، او میرے سگے بیٹے، میرے ابو، او میرے بھائی، خدا کے واسطے او چادر نہ ڈال، گلا کوئی نہیں، گھر جانے سے پہلے میرے سرانے کھڑے ہو کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے چلا جا، قرآن سنانا تیرا کام ہے، رحمت برسانا مالک کائنات کا کام ہے۔ اس کام کے لیے کسی کے پاس فرصت ہی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب آگے آنا، مولوی صاحب آگے آنا، اور مولوی کا باپ نہیں مرا، تیرا باپ مرا۔ غسل مولوی صاحب دے، کفن لے کے آئے، کفن سنت کے مطابق بنائے، کفن پہنائے، اور لوگوں قبر میں کفن سنت کے مطابق مولوی صاحب اتارے، مٹی سنت کے مطابق مولوی صاحب ڈالے، کھڑے ہو کے دعا کرے، گلخانی میں بیان کرے، رب کائنات کی قسم ہے چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، سارے مولوی کا کہ تیرا حق کوئی نہیں؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے کل خانی پر 50 آدمی بلا کر 2 چاولوں کی دیگ پکاؤں گا، میرے باپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، وہ تو اس کا نظام ہے، چاہے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا، نہ کرے تو اسے راضی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کے پاس دیگیں پکانے کے پیسے کوئی نہیں، ہر ایک کے پاس لوگوں کل خانیاں تیجے ساتے کرانے کے پیسے کوئی نہیں، لیکن اللہ نے غریب پر، امیر پر، فقیر پر، بڑے پر، چھوٹے پر، جوان پر، بوڑھے پہ رحم فرمایا۔ اگر باپ مر جائے، جنازے کی چرپائی پہ کھڑے ہو کر، جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہو کر 2 آنسو نکال کر رونا تیرا کام ہے، پہاڑوں جتنے گناہ معاف کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ان کا آنا یہاں پڑھنا باعث رحمت، باعث برکت، باعث امن ہدایت کا ذریعہ بنائے، لیکن اس فقیر کو 5 منٹ اور برداشت کر لو۔ میری بات وہیں سے شروع ہی جا ختم ہو رہی ہے۔ او لوگو، سنت کے مطابق جینا نہیں چاہتے، مرنا تو سنت کے مطابق سیکھ لو۔ مولوی صاحب نکاح کے گواہ کتنے، حق مہر کتنا رکھنا ہے؟ مولوی صاحب بتاؤ، زیور جو ہے لڑکی یا لڑکے گا؟ کبھی یہ بھی پوچھا مولوی صاحب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس قبر کے اندر اتارا گیا وہ قبر سیدھی بنی یا بغلی بنی؟ مولوی صاحب نبی کا جنازہ اٹھا، آپ کو سید عائشہ کے حجرے میں قبر میں اتارا گیا کہ نبی پاک کے نیچے کوئی دری بچھائی گئی تھی، کوئی چادر بچھائی گئی تھی، کوئی کھجوروں کی سب بچھائی گئی تھی کہ نہیں؟ او لوگوں، علماء کرام بتائیں گے محمد کا دنیا میں آنا کیسا تھا، اور یہی بتلائیں گے آمنہ کے لال کا دنیا سے جانا کیسا تھا۔
میں آپ کا دشمن کوئی نہیں، میں آپ کا ہمدرد بلکہ بات کر رہا ہوں۔ او لوگو، آج 2 آنسوؤں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن قیامت کا دن ہے۔ اٹھاؤ خدا کا قرآن، ملء الارض ذہبا ولو افتدی بھی، آج 2 آنسوؤں پہ وہ راضی ہو جائے گا۔ کل اس کے دربار میں پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے سجا کے رکھ دو گے، وہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہر آنے والی صبح اس امید سے آ رہی ہے کہ آج توبہ کرے گا، ہر آنے والی رات کا اندھیرا اس اللہ اکبر تمنا لے کے جا رہا ہے۔ ایک اور رات اس نے بغیر توبہ کے گزار دی۔ قدم قدم پہ موت انتظار کر رہی ہے۔ او لوگو، قدم قدم پہ موت کھڑی ہے۔ اب مسجد میں کوئی نہیں مرتا، قرآن پڑھتے کوئی نہیں مرتا۔ او لوگو، اب منبر پر بیٹھتے کوئی نہیں مرتا، جمعے کی سنتیں پڑھتے، اذان دیتے کوئی نہیں مرتا۔ دیکھو موت کس حالت میں آ رہی ہے۔ 4 دن ہو جاتے ہیں، شکلیں اتنی بگڑ جاتی ہیں، سگی اولاد بھی شکل کو پہچان نہیں سکتی۔ کیا امام الانبیاء محبوب کبریا نے جب اللہ سے مال مانگنا سکھایا، اللہ سے رزق مانگنا سکھایا، کیا رحمت والے نبی نے وہ رو رو کے نہیں بتلایا، او لوگو اللہ سے اچھی ایمان والی موت مانگ لو۔ ناگہانی موت سے نبی نے منع فرمایا، ناگہانی موت سے، اللہ اکبر، اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ سے، دیوار گر جانے سے، کملی والے نے ان موتوں سے پناہ مانگی۔ ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے خدا مدینے لے جائے واپس نہ لائے، اور نہیں یار مدینے جاؤ واپس بار بار آؤ، بار بار جاؤ، جب پتہ لگ جائے 4 دن رہ گئے زندگی تمام ہے، اللہ پھر ایسا التزام کر دے، روزہ مبارک سامنے ہو، سنہری جالیاں سامنے ہو، گنبد خضرا کا ہرا رنگ آنکھوں میں بسا ہوا ہو، الہی شرم سے آنکھیں نیچی ہو، کالی کملی والے پر ادھر درود و سلام ہو رہا ہو، ادھر موت کا فرشتہ روح قبض کر رہا ہو۔ اور دعا کرو الہ العالمین موت دے مدینے کی دے، الہ العالمین۔ مرنے کے بعد بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، بڑے بڑے وزیروں کے باپ کو دیکھا، لوگوں نے مدینے نہ دفنایا لاہور دفنایا۔ او لوگو خدا سے مانگو یا اللہ موت بھی مدینے کی دے دے اور دفن بھی صحابہ کے قدموں میں دے دے۔ کتنے نصیب کی بات ہے وہاں خاتمہ ہو جہاں نبی کی فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، نبی کا حسن آرام کر رہا ہے، نبی کی عائشہ، نبی کی حضرت سودا، نبی کی حضرت زینب بنت جحش، نبی کی حضرت زینب دوسری آرام کر رہی ہے، جہاں میمونہ آرام کر رہی ہے، جہاں ام سلمہ آرام کر رہی ہے، جہاں نبی کا عبداللہ آرام کر رہا ہے، نبی کا عثمان آرام کر رہا ہے، 10,000 صحابہ جہاں آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی زندگی میں کملی والے کی انگلی اٹھوا کر ان کے سینوں کی طرف اشارہ کروا کر پروردگار عالم نے عرشوں سے اعلان کر دیا محبوب فرشوں پہ راضی ہو گیا، ان کا خدا ان سے عرشوں پہ راضی ہو گیا۔ یہاں پتہ نہیں کہاں جگہ ملے، وہاں مدینے کی مرنے کی موت کی تمنا مانگو کہ اللہ وہاں کی موت دے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، موت بھی اس انداز میں آئے، الہ العالمین بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور چاچے کے سپرد کر کے نہ جائیو، تائے کے سپرد کر کے نہ جائیو، جس بھائی کے خلاف خود تعویذ کرتے رہے وہ بھائی تیرے بچوں کو کہاں سنبھالے گا؟ اب
اپنے بچوں کو قرآن والی مارکیٹ میں ڈال جاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی زندگی کے حوالے کر جاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کر جاؤ، دین متین کے حوالے کر جاؤ، مدارس کے ساتھ نسبت جوڑ کے چلے جاؤ، اپنے بچوں کو مسجد کا قاری بنا دو۔ میں یوں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ، وہ تو نصیبوں والے، وہ تو بنی جاتے ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، لیکن رب کائنات کی قسم ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن کا حافظ پیسے سے نہیں بلتا بلکہ مقدروں سے بلتا ہے۔ میں ڈاکٹری وکالت انجینئرنگ کے پیشے کو برا نہیں کہہ رہا، یہ بھی ایک مسیحا ہے۔ اگر درد دل احساس انسانیت رکھ کے کام کریں تو ان سے بھی بڑا جنتی کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو تم ان کو دیکھ کر ان قرآن والوں کے مقابلے میں لے کے نہ آنا۔ یہ وہ لوگ ہیں، رب کائنات کی قسم ہے، ڈاکٹر تیرا مہمان بنے گا، وکیل میرا مہمان بنے گا، جج فلانے کا مہمان بنے گا۔ ان قرآن والوں کو کالی کملی والے نے اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ جب تیرا دل کرے محمد کے مہمانوں کی ضیافت کا، جب تیرا دل کرے ان کی مہمان نوازی کا، تو اپنے گھر کے چنگیر میں سے 2 روٹیاں اٹھا کے لے آ، اپنے گھر کی دیگچی میں سے 2 ایک آلو 2 ایک گوشت کی بوٹی شوربہ نکال کے لے آ، کسی مدرسے میں چلا جا، پردیسی طالب علم بیٹھا ہو، پردیسی بابو بیٹھا ہو، قرآن کھول کے بیٹھا ہو، محتمم صاحب، استاد صاحب، میں نے نبی کے مہمان کی دعوت کرنی ہے، اپنی بیوی کے ہاتھ کی پکی ہوئی خود سر پہ اٹھا کر ادب کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں لا کر قرآن والے کے سامنے رکھ دے، لقمہ قرآن والا کھائے گا اور روٹی لانے والے تجھے آمینہ کی لال کی دعوت کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات سے صرف یہی گزارش کر کے جا رہا ہوں، اپنے مال کی نسبت، اپنے اخلاق کی نسبت، اپنی زندگی کے پیارے لمحات کی نسبت قرآن والوں سے جوڑ کے رکھنا۔ کبھی کسی میدان میں مار نہیں کھاؤ گے، انشاءاللہ مرو گے بھی تو مسکراتے ہوئے مرو گے، موت بھی آئے گی ایمان قرآن کی حالت میں آئے گی۔ اللہ اس ادارے کو آباد رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آنے والوں کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ سارے میرے ساتھ مل کے اجتماعی طور پہ اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، نیکوکار بھی گناہگار بھی، سارے کہہ دو یا اللہ ہماری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ۔ انشاءاللہ عظمت صحابہ ہو، عقیدہ توحید ہو، حیات النبی ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ